پر بات جاتی ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معصوم نہیں تو پھر قرآن کی تحفظ کے بر بات آتی ہے، پھر قرآن پہ بات آتی ہے، پھر حدیث پہ آتی ہے، تو پورا دین ہمارا نیچے سے اوپر تک گرتا ہے۔ تو اگر اس چیز کی حفاظت کا بندوبست نہ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس نظام کی کیا معقولیت ہے جو نظام یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس حوالے سے گفتگو ہے۔ دیکھیے، یہ تو بالکل ایک ظاہری اور بدیہی بات ہے۔ ایک شخص سے میں جس کو کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا غلط ہے، وہ آدمی سامنے سے جواب دو طرح کے دے گا۔ یا تو وہ کہے گا میں جانتا ہوں غلط ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا آدمی دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے کہ یہ تو غلط ہی نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت آ کے یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دو تہذیبوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق آ گیا۔ ایک وہ تہذیب ہے جو کہ دین کو مانتی ہے، اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو مانتی ہے، عملی طور پر اس میں وہ عمل کرتی نہیں کرتی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ مانتی ہے اس کو، اس کا ایمان ہے اس پر کہ یہ سچا دین ہے، آیا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک وہ تہذیب ہے جو کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، یا فرض کریں اللہ کا حکم ہے بھی تو ہم تو اللہ کو نہیں مانتے۔ جو ایتھیسٹ ہیں، یا نبی کا حکم تھا تو ٹھیک ہے وہ ایک زمانے تک تھا۔ اب جب ان دونوں میں اتنا بڑا فرق آیا اور وہ دین سے دور ہوتے گئے، تو جب دین ان کے اہم نہیں ہے تو پھر دین لانے والی ہستی بھی ظاہر ہے اہم نہیں، اور ان کی ذات کو آپ نشانہ بناتے ہیں تنقید کا تو بنائیں، ان کی ذات کا آپ تمسخر اڑاتے ہیں تو اڑائیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی ہستی، یہ بات اگر ہم کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو حقیقت کا بیان ہے کہ ہم اللہ کا اللہ ہونا بھی تو نبی کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ تو نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ دین کا سب سے اہم اور سب سے سینٹرک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر نبی کو ماننے سے انکار کر دے تو خدا کا وجود، کتاب ہر چیز ہٹتی ہے۔ تو اگر آپ نبی کی ذات کو ایک خاص قسم کا تحفظ، آپ کی نبی کی عصمت کو نہیں دیتے، تو وہی حال ہوگا جو مغربی معاشروں کا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور نبیوں کے پر انہوں نے موویاں بنائیں، نبیوں کو اس طرح سے دکھایا نعوذ باللہ کہ جیسے ہم عام لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ پورا تشخص دین کا بدل دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ دین اس معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے، بہت زیادہ نکل چکا ہے، ان کے صرف کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، رسومات رہ گئی ہیں، تو ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس معاشرے میں دین قائم ہو، اور اس معاشرے میں جا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، اور اس معاشرے میں ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے مگر اللہ کے نبی پر، فرض کریں کہ اللہ کے نبی پر جیسے عیسائیت نے فلم بنائی، اب اگر ایک آدمی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کسی کو دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں، تو وہ آدمی سامنے سے سوال پوچھتا ہے مگر اس فلم میں تو ان کو ایسا دکھایا گیا تھا، آج میں ان کا حکم کیوں مانوں؟ یہ وہ فکر ہے۔ اور جہاں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہیومنزم جسے ہم کہہ لیتے ہیں، انسانیت، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسانیت کی اس صورت میں بات مانی جائے کہ انسان کے کوئی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو وہ لوگ جا کے حاصل کر رہے ہوں، وہ ان اخلاقی اقدار کو پامال کر رہے ہیں پر وہ معاشرہ اتر گیا ہے جو صرف اسلام کی بتائی ہوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے، ہر دین کی بتائی ہوئی اخلاقی اقدار ہے۔ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ بعض اخلاقی اقدار اس معاشرے نے ایسی اپنا لی ہیں جو کہ نہ کسی دین میں قابل قبول تھی، نہ ہمارے دین میں، نہ کسی اور دین میں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ پادری نے قرآن کریم کو جو جلایا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوں گے، یا اس معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر میں قرآن کا جلنا یا نہ جلنا برابر ہے، یعنی اس طرح سے کہ اگر آج ہمارے یہاں کسی اور مذہب کی کوئی مقدس مذہب ہو، آسمانی مذاہب میں سے نہ ہو، لیکن کوئی اور مذہب ہو اور پتہ چلے کہ فلاں مذہب کی کوئی چیز جلائی گئی ہے، یا مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک بت مل جائے جس کی ناک ٹوٹی ہوئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے بدھ مت کے لوگوں کے لیے وہ محترم ہو، تو ہمارے لیے یہ بات بے معنی ہوگی، نہ ہمیں اس کے ناک ٹوٹنے کا افسوس ہوگا، نہ ہمیں اس کے ناک ٹوٹنے کی خوشی ہوگی، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ایک بت کا ناک ٹوٹ گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو خوشی ہوگی کہ ہاں اچھا ہوا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کام کے کرنے پہ تیار ہوں گے۔ اس معاشرے میں من حیث المجموع، اس وقت من حیث المجموع اس معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جن کی نظر میں قرآن کا جلنا نہ جلنا برابر ہو گیا ہے، اور ایک کافی بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس نے اس عمل پر خوشی محسوس کی ہوگی، خود تو شاید نہ کریں،
اس وجہ سے کہ خود کرنے میں انہوں نے سوچا اب کون اس میں پڑے، لیکن اگر ان کو اطلاع ملی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ چلو اچھا ہی ہوا۔ اور یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑا طبقہ وہاں پہ ایسا ہے کہ جو اس بات کا درپے ہے کہ قرآن کو یا مسلمانوں سے وابستہ چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب جب اس قسم کے واقعات کرنے والے چند لوگ جمع ہوتے ہیں جو یقیناً ذہنی طور پر یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے، پاگل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اس طرح کے لوگ یقیناً استعمال کرنے والے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پادری کے پیچھے کوئی ادارہ نہیں تھا، ممکن ہے کہ کچھ ادارے یا کچھ لوگوں نے اس کو ابھارا ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس نے اس کے کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ اور چیزیں کرنے کی، لیکن اس کو امریکی انتظامیہ نے روکا تھا، اور اب پھر اس نے کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو کچھ لوگوں نے کوشش کی ہو کہ یہ کام ہو ضرور، لیکن تھوڑا سا ایک طرف کو کونے میں بیٹھ کے ہو۔ تو بیمار ذہنیت جو ہے نا وہاں پہ آ چکی ہے اس مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ یقیناً کچھ ادارے، کچھ افراد، معاشرے میں کچھ طبقات ایسے ہوں گے کہ جو اس چیز کے خاموش تماشائی بھی بنتے ہیں اور خاموش حمایتی بھی ہیں۔ اور میں خاص طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، مسلمان معاشرے میں کوئی غیر مسلم کی کتاب جلائی جاتی تو ہمارے یہاں سے ضرور اس کے اوپر ایک بیان آتا، اور ہمارے یہاں ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ان کو تم برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ پھر وہ جواب میں اللہ کو کہیں گے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں وہ لوگ جن سے ہمارا اختلاف ہے، جن کو ہم غلط سمجھتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہنے سے روکتا ہے، جبکہ ان کی طرف سے جو پوپ ہیں ان کے یا ان کے بڑے مذہبی رہنما ہیں، جب وہ معمولی سی بات پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو ان کو اس کے پر بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کی ذہنیت بیمار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان معاشرہ اس وقت کافی شکست و ریخت کا شکار ہے، مسلمان معاشرے میں کافی خرابیاں ہیں، دیانت کے رخ سے، سیاست کے رخ سے، بہت کچھ ہے، لیکن ابھی بھی یہ معاشرہ کافی مضبوط معاشرہ ہے، خاص طور پہ سماجی معاملات میں۔ اور وہ معاشرہ اب اس وقت زوال کی طرف جا رہا ہے، زوال میں ہو سکتا ہے 100 سال 150 سال لگے، لیکن جا رہا ہے۔ اب جب وہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو ان کی اخلاقی خرابیاں امٹ کے سامنے آ رہی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں اخلاقی معیارات جو دوہرے انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک معیار یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو جلانا یا قرآن کریم کی نعوذ باللہ توہین کرنا۔ یعنی کہ میں ہر چیز سے ہٹ کے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ کوئی شخص کہے کہ بھئی کل ہم جمع ہوں گے اور ہم خدا نہ خواستہ ہم ہندو مت کے کوئی کسی بت کو توڑیں گے یا ہم بدھازم کی کسی اور چیز کو جلائیں گے، تو ہمارا موقف یہ ہوگا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی علمی گفتگو کرنی ہے تو ویسے کرتے ہیں، لیکن اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں اور ان کی چیزیں توڑیں تاڑیں اور جلائیں تاکہ ان کو تکلیف پہنچے؟ یہ خاص طور پہ اس طرح کے طبقے تیار ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شکست اتنی آسانی سے تو قبول کوئی کرتا نہیں ہے۔ وہ شکست قبول کرنے سے پہلے وہ تمام طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے صرف کیوں کیا، مجھے نہیں معلوم کہ باہر کی دنیا نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ یہ چیزیں وہاں پہنچنے میں وقت لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ناروے میں جو کارٹون بنائے گئے تھے تو پاکستان میں وہ کافی دیر سے اطلاع پہنچی تھی، عرب معاشروں میں پہلے پہنچ گئی تھی، اس لیے کہ وہاں پہ فرانسیسی اخبارات تھے، وہ تو فرانسیسی اور وہ جس زبان میں وہ اخبارات شائع ہوتے تھے تو عربی زبان میں اس چیز کا ترجمہ ہو کر فوراً آ گیا۔ لیکن پاکستان کا چونکہ ایکسس نہیں تھا وہاں تک، پاکستان میں تھوڑا نسبتاً دیر سے پہنچی یہ خبر۔ ممکن ہے کہ عرب معاشرے میں خبر ابھی پہنچی نہ ہو، وہاں کے اخبارات اس قسم کی خبروں کو عام طور پہ اپنے یہاں جگہ ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ تو ویسی خبر ہے ایک پاگل آدمی نے اور ایک بہت ہی وحشیانہ اور جسے ہم کہتے ہیں خبیثانہ حرکت کی ہے، تو اس کو کیا جگہ دینی۔ ممکن ہے کہ وہاں نہیں پہنچی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اس کا احتجاج نہ ہوا ہوگا۔ اگر اطلاع پہنچ جائے گی تو وہاں پر بھی لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ آپ کا جو سوال ہے نا، یہ سوال اصل میں لوگ جان بوجھ کے دو باتوں کو ملا کر اپنے مطلب کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں۔ دو الگ الگ سوال ہیں۔ ایک سوال ہے کہ قانون کا مقصد جو تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، دوسرا یہ ہے کہ قانون کے نفاذ کا جو پروسیجر کہتے ہیں ہم، جو طریقہ کار ہے، وہ صحیح متعین کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دوں کہ سگنل لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ گاڑیاں بر وقت رک سکیں،
تاکہ ادھر ایک سگنل کی بتی جیسی سرخ ہوگی گاڑیاں رک جائیں گی ادھر. اب اگر فرض کریں کہ سگنل کے اوپر بہت ہی چھوٹا سا بلب لگا دیا جائے جو صرف 2 میٹر سے نظر آتا ہو, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ چونکہ چھوٹا بلب لگایا گیا لہٰذا سگنل ہی اکھاڑ دو. ہر آدمی کہے گا کہ بھائی یہ سگنل صحیح لگا ہوا ہے, جگہ بالکل مناسب ہے, یہاں پہ لگنا چاہیے تھا. البتہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سگنل کی لائٹ کو تبدیل کریں تاکہ بڑا دور سے واضح ہو, اس میں شفافیت ہو, 100-200 میٹر سے نظر آئے, رکنے والا رک سکے, رکنے والے کو نظر ہی نہیں آتا تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. توہین رسالت کا قانون صرف پاکستان کا واحد قانون نہیں ہے, پاکستان کے بہت سے قوانین ہیں. ابھی میرا حال ہی کا میرا ایک جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے, پاکستان میں خواتین کے سلسلے میں قانون ابھی پیش ہوا تھا جو کہ قومی اسمبلی کی رکن شہری رحمان صاحبہ نے پیش کیا تھا. اس میں خواتین کو تنگ کرنے کا جو سیکسول ہراسمنٹ کا لا ہے, جنسی طور پہ پریشان کرنا, یہ پاکستان کا جو لا بنا ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں یہ بڑا عجیب و غریب قانون بنا ہے. اس قانون کے مقصد سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ خواتین کو مختلف جگہوں پہ پریشان کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قانوناً رکنا چاہیے, لیکن اس کی بہت سارے پروسیجر واضح نہیں ہیں. لاہور کے اندر میرے پاس ایک صاحب کی اطلاع ہے کہ لاہور میں ایک جگہ پہ ایک صاحب نے کسی خاتون کو پروپوز کر دیا. ان خاتون نے ان کے خلاف جا کے تھانے میں FIR کٹوا دی کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں. اب میں اس کے واقعے کی حقیقت میں نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ تنگ بھی کرتے ہوں جو بھی ہو, لیکن ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ واقعتاً ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو پروپوز کرنے جائے تو وہ ان کے خلاف FIR کٹوا دیں کہ یہ مجھے سیکسولی ہراس کر رہا ہے, تو کیا جواب ہوگا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے اور جو قانون کا نفاذ ہے اس میں کافی دشواریاں اور خرابیاں ہیں. قانون بنائے جاتے ہیں, اس کی وضاحت نہیں ہوتی, ان کے پروسیجرز طے نہیں ہوتے, انصاف کو ملتے ملتے وقت لگ جاتا ہے. اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اوپر الزام لگا, اس کو آپ نے 6 سال بند رکھا اور بعد میں اس سے کہا کہ بھئی آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. اگر کسی شخص کا جرم ہے تو پہلے آپ ثابت کریں کہ جرم ہے, اس کے بعد اس کو آپ تحویل ملیں. ایک چیز کہلاتی ہے کہ آپ نے عارضی طور پہ اپنے پاس پولیس نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے, 2-3 دن تحقیق ہو جائے, مجرم ایسا ہے, جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ بھئی 2-3 دن اس کو رکھو, یہ مفرور ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دنیا کے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بلا کے نوٹس دے دیا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے اور ہم آپ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں, تو آئندہ سے آپ اپنے شہر سے باہر جاتے ہوئے ہمیں اطلاع دے کے جائیں اور ہم جب بھی آپ کو بلائیں آپ دستیاب. یہ نظام ہی نہیں بنایا جا رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی آدمی کے خلاف FIR کٹتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس کو پہلے تھانے میں بند رکھتے ہیں, تحقیق ہوتی ہے نہیں ہوتی, رشوت ہوتے ہیں, بھتے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے ثابت ہوتا ہے تو FIR ہی غلط تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون غلط ہے. قانون صحیح مقصد کے تحت بنا ہے. قانون کے پروسیجر میں اگر خامی ہے کوئی یا اس کے اندر تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ بالکل ہونی چاہیے. اور توہین رسالت کا قانون ہو, اور اس طرح پاکستان کے بے شمار قوانین ہیں جن کے اندر کافی تفصیل کی, وضاحت کی, پروسیجرز کی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کسی شخص کے پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی, تو کیسے تصدیق ہوگی کہ واقعی کی یا نہیں کی. اور کسی پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس شخص نے جو ہے کوئی تحریر ایسی شائع کی ہے یا کوئی فلاں عمل کا مرتکب ہوا ہے, اس کا ایک نظام باقاعدہ بیٹھ کے وضع کرنا چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں لہذا قانون ہٹا دو, اگر ہم اس بات کو مان لیں تو دنیا میں کوئی قانون ہی نہ رہے. ہم یہ سوچیں کہ بھئی پولیس والے چونکہ ٹریفک پولیس والے روک کے لوگوں کو رشوت لیتے ہیں لہذا آئندہ سے ٹریفک پولیس کا نظام ختم کر دو, تو پھر تو سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ اس بات میں کوئی معقولیت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں توہین رسالت کے قانون کے اندر یہ بات پہلے طے ہونی چاہیے کہ فقہاء اکرام نے اس میں تفصیل لکھی ہے کہ ایک آدمی نے اگر توہین کی ہے تو توہین وہ کس وجہ سے کر رہا ہے, کہ کیا وہ شخص مرتد ہو رہا ہے یا کیا عمل ہے. پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس نے توہین کس معنی میں کی, کیا کی. اگر توہین ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا سخت ہونی چاہیے. یہ 5 سال 10 سال یا وہ یورپ کی طرح جو ہے کہ $500-600 دو اور جو چاہے کرتے پھرو, یہ مذاق ہوتا ہے, یہ سے کوئی سزا نہیں ہے. سزا ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ یہ غلط کام ہے. لیکن اس سے پہلے کہ جو سارے پروسیجر ہیں, ایک شخص کے خلاف شکایت جاتی کہ اس نے توہین رسالت کی, تو پہلے اس کا کوئی نظام رکھا جائے کہ محلے کے لوگ اس کے اندر رکھے جائیں یا کوئی بھی جس طریقے سے پولیس اور سٹیزن پولیس لائزن کمیٹیاں بنتی ہیں ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے. کوئی ایسا نظام بنایا جائے جس کے اندر پہلے تحقیق ہو کہ بھئی اس شخص نے واقعتاً توہین رسالت کی ہے, اس عمل سے یہ ہوتی ہے, اس شخص سے وضاحت طلب کی جائے, کچھ سوال کیا جائے, اور اگر ثابت ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اس پہ ایکشن لیا جائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس قانون میں کچھ چیزیں ایسی چھوڑی گئی ہیں
جس کے نتیجے میں اس قانون کی نفاذ کرنے میں مشکل ہوگی اور لوگوں کی طرف سے رد عمل آئے گا، لہذا قانون ختم ہو. اس قانون کی وضاحت کر کے پروسیجرز کو ڈیفائن کر دیا جائے، لیکن سزا کو اور ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ وہیں رکھا جائے. Who is the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah,